أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 68 نمبر سورت ہے سورۃ القلم. سورۃ القلم ترتیب وار سورتوں کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 68 اور مکی سورتوں میں سے ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جو آپ کا مکی دور کہلاتا ہے. یعنی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی تو 40 سال سے لے کر 53 سال تک یہ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہجرت سے پہلے. تو اس زمانے میں اس عرصے میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے. تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے. اس صورت میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. ان 52 آیات میں سے ابتدائی 16 آیات کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے سورت کا نام دیکھیے، سورۃ القلم. اس سورت کا نام ہے القلم. قلم کے معنی لکھنے والا قلم، جس کو انگلش میں ہم پین کہتے ہیں، آج کل پین استعمال ہوتا ہے، اور عربی اور اردو میں بھی لفظ قلم ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اللہ پاک نے قلم، اس عظیم الشان آلے کی جس سے لکھا جاتا ہے، اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے. کون سا قلم مراد ہے یہاں تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا، لیکن اللہ پاک نے قسم کھائی ہے قلم کی. تو قلم اس صورت کا نام رکھا گیا کیونکہ پہلی ہی آیت میں اللہ پاک نے قلم کی قسم کھائی. قسم کیوں کھائی، یہ بات بہت اہم ہے کہ قلم کی قسم کیوں کھائی ہے، قسم کھانے کی وجہ کیا ہے. یقیناً دنیا میں بھی کوئی سمجھدار انسان، باوقار، باعزت اگر کسی بات پر قسم کھاتا ہے تو وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے. کسی غیر معمولی بات پہ قسم، معمولی باتوں پہ قسم نہیں کھائی جاتی، کوئی اہم ترین چیز. اور رب العالمین جب کسی بات پہ قسم کھائیں تو وہ کتنی اہم ہوگی.
ما انت بنعمتی ربک بمجنون. یہ جو دوسری آیت ہے، یہ اس دوسری آیت میں اس قسم کے کھانے کی وجہ بیان کی گئی. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت اور کس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی اس کی تشریح کرتا ہوں تاکہ ان آیات کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو. غور فرمائیے، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی ہے. آپ مکۃ المکرمہ میں پرورش پانے کے بعد اب جوانی کی عمر کو بھی گزار چکے ہیں، شادی ہو گئی ہے، اولاد بھی ہے، اور آپ کا تعلق اس بابرکت بلد امین، جس کو قرآن نے بلد امین کہا ہے، اس امن والے، اس عظیم شہر کے اہم ترین قبیلے بنو ہاشم، قریش، پھر بنو ہاشم، پھر بنو عبد المطلب سے آپ کا تعلق ہے. اور چند دن نہیں، 40 سال کا عرصہ گزرا ہے. 40 سال، پورے 40 سال. یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کوئی اہم نہیں تھا، آپ کا بچپن بھی اہم تھا، آپ کا لڑکپن بھی اہم تھا، آپ کی جوانی بھی منفرد تھی. یہ پورے 40 سال آپ نے گزارے، اور 40 سال کے بعد چونکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، لہٰذا اب آپ کو حکم ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ دعوت دیجئے. کس چیز کی دعوت؟ توحید کی دعوت، حق کی دعوت آپ دیجئے. دعوت کا حکم ہوا آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر و شرک کے ماحول میں، جہاں روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا، بیت اللہ، کعبۃ المکرمہ، کعبۃ المشرفہ، اس کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، برہنہ طواف کیا کرتے تھے. جہالت اپنے عروج پر تھی، ایک دو نہیں، کئی بت. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے توحید کی دعوت شروع کی. آپ کی اس دعوت کی تاب نہ لا سکے وہ لوگ جو کفر و شرک میں ڈوب چکے تھے. حالانکہ آپ کے رشتہ دار آپ ان کے ساتھ 40 سال تک رہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے. تو میری بات کو جھٹلاتے ہو؟ میں عمر، میری صداقت، میری امانت کی تم گواہی دیتے ہو. لیکن میرے محترم دوستوں، کفر و شرک ایسی نجس اور ناپاک چیز ہے کہ انسان کی عقلوں پر پردے چھا جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کو، جن کی صداقت و امانت کی 40 سال تک گواہی دیتے رہے، توحید کی دعوت پہ کیا کہا آپ کو؟ آپ دیوانے اور پاگل ہیں. دیوانہ اور پاگل، جس کو یہاں مجنون اور مفتون سے بیان کیا گیا. قرآن کریم کی ان آیات میں لفظ مجنون بھی آیا ہے، مفتون بھی آیا ہے. مجنون ہمارے یہاں بھی مجنون کا آیا تھا، پاگل، دیوانہ، جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو، بہکی باتیں کرتا ہو، اول فول بکتا ہو. میں یہ مجنون کی تعریف کر رہا ہوں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گفتگو تو بچپن کے اندر بھی شائستہ تھی، آپ کا کلام تو جوانی کے اندر بھی عمدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر سفر کرتے ہیں تو کبھی تجارت جیسے عمل میں جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی. تو تصور نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ مخاطبین کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، مفسرین نے 2 بڑی وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں پاگل کہا کرتے تھے، دیوانہ، نعوذ باللہ آپ کو. پہلی وجہ تو وہی جس کو میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے سارے بت ہیں، یہ کہتے ہیں ایک سے ہوتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، سورہ قاف 26واں سپارہ، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. اتنے سارے معبودوں میں ایک ہی معبود، ایک اللہ. ہمارے ان سارے معبودوں سے کام نہیں بن رہے، آپ کہتے ہیں ایک اللہ سے کام بنتا ہے. اور ان معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں.
ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد 23واں سپارہ، وہاں بھی جملہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سخت ناراض، سخت مخالفت۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں۔ ایک آدمی تنہا کھڑا ہو اور پورے معاشرے کے مخالف ایک گفتگو شروع کر دے تو عرف عام میں کہا جاتا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ کم سے کم سوچو تو صحیح، تمہارے گھر والے، تمہارا قوم، قبیلہ، علاقے، شہر کے لوگ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تم کچھ کہہ رہے ہو۔ یہ ایک وجہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ مشرکین مکہ اور کفار عرب جو آپ کو پاگل کہا کرتے تھے، ایک وجہ ہی۔ دوسری وجہ وہ بھی ان کی اپنی ایک پست، حقیر اور گھٹیا ذہنیت کا نتیجہ تھا، کیونکہ جب انسان مخالفت پہ آتا ہے تو ایک پردہ آ جاتا ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی، وحی کا ایک بوجھ ہوتا تھا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شدید سردی میں آپ کی پیشانی پر پسینہ پھوٹنے لگتا تھا۔ جس سواری پر آپ سوار ہوتے تھے وہ وحی کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ کسی صحابی رسول یا زوجہ مطہرہ کی اگر پہلو پر گردن رکھی ہوئی تھی، سر رکھا، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی ران۔ شدت وحی کی اترنے کی شدت، تو ایک کیفیت محسوس ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، آپ کے جسم اطہر پر، کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب اس کیفیت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلام بیان کرتے تھے کہ جو نہ شاعروں کا کلام ہے، نہ جادوگروں کا کلام ہے، نہ کوئی فصیح و بلیغ ویسی بات کر سکتا ہے۔ ایک ایک آیت قرآن کی چیلنج، جب سے یہ آیت نازل ہوئی قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج ہے، ایک آیت بنا کے لاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ، نہیں بنا سکتے اور قیامت تک نہ بنا سکیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تو وہ حیران ہو جاتے، اور ماننا نہیں تھا تو انکار کے لیے کہتے یہ دیوانہ و پاگل ہو گیا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ وجوہات تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، مفتون اور دیوانہ۔ مفتون جو کسی پریشانی کے اندر، فتنے اور آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا۔ آدمی جب پریشانی میں ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، تو مفتون، مجنون، دیوانہ اور پاگل۔ تو مشرکین تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، آپ کا جو بیان ہے، آپ کے رہن سہن کا جو طریقہ ہے، یہ لفظ رہن سہن کا طریقہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آیت سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، آپ کا لوگوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، وہ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر اس کا نمونہ نہیں لا سکتے، اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ ایک طرف مشرکین مکہ مخالفت میں ڈوب کر آپ کو پاگل کہتے ہیں، دوسری طرف آپ کا طور طریقہ دیکھیں تو کوئی ذی شعور انسان پاگل تو دور کی بات ہے، کوئی ادنا سی گستاخی نہ کرے۔ تیسری بات جو ان سب سے اہم ترین ہے، پاگل کہنے والوں نے تو پاگل کہہ دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ دل پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہوں گے۔ آج ہم جیسے ناکارہ انسان کو بھی پاگل کہہ دے نا، یقین مانیے لڑنے پہ تر جائیں، مجھے پاگل کہا، میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں، حالانکہ نہ ہمارا علم کچھ ہے، نہ ہمارا عمل کچھ ہے، نہ ہمارے اخلاق کا کوئی درجہ ہے، نہ ہماری خاندانی کوئی شرافت ہے، چاہے کتنے بھی اعلیٰ خاندانی شریف کیوں نہ ہوں، حضور کا خاندان کتنے ہی اچھے اخلاق ہمارے کیوں نہ ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق
کتنی ہی اچھی بات کرنا ہمیں کیوں نہ آتی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کوئی تصور نہیں، کوئی مناسبت نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی پاگل کہہ دے، اگر ہمارے اندر طاقت نہ ہو مقابلے کی تو دل بجھ جائے، مجھے پاگل کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ اس کیفیت پر تسلی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ وہاں تو تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ہاں حضرات صحابہ کرام جانثار بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور مخالفت بھی غیروں کی طرف سے نہیں۔ کوئی انجان چلتا پھرتا آپ کو برا بھلا کہہ دے، آپ کے اسے کیا پتا کہ میں کون ہوں، اس نے تو ویسے ہی کہہ دیا۔ آپ کا اپنا کوئی آپ کو کوئی تکلیف دہ بات کہے، دل کٹ جاتا ہے، یہ مجھے نہیں جانتا، میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ 40 سال تک میرا اس کا خاندانی تعلق ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے اس طرح کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا اثر پڑنا یقینی ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی ان آیات میں اور اس جیسی کئی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کرتے ہیں، آپ کی ہمت کو بڑھاتے ہیں، اور کتنی بڑی بات، اسی ہمت کو بڑھانے کے لیے قسم کھائیے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان تمام چیزوں کی جس کو وہ قلم سے لکھتے ہیں، ما انتا، نہیں ہیں آپ، بنعمتی ربکا، اپنے رب کی نعمت اور فضل کے ساتھ، بمجنون، پاگل، آپ پاگل، آپ پہ تو اپنے رب، آپ کے رب کا احسان ہے، فضل ہے، نعمت ہے، آپ تو انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان ہیں، لہذا کوئی اور نہیں، رب العالمین خالق کائنات خود تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براءت کے لیے، اور ہلکے پھلکے انداز سے نہیں، قسم کھا کے، اور قسم بھی کس کی کھائی؟ قلم کی۔ اب سمجھیے کہ قلم وما یسطرون سے کیا مراد ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں قلم سے۔ مفسرین کے مشہور 2 قول ہیں۔ پہلا قول، قلم سے مراد وہ قلم لوح و قلم، لوح و قلم، وہ قلم جس کے ذریعے ساری انسانوں کی تقدیر لکھی گئی، کائنات میں پیش آنے والے حالات لکھے گئے، لوح محفوظ کے اوپر وہ قلم مراد ہے، عام قلم مراد نہیں۔ اور وما یسطرون سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ اس کی 2 روایتیں آتی ہیں۔ پہلی روایت تو کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اس قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کیا، فرشتوں نے نہیں لکھا، قلم نے اپنے رب کے حکم کو پورا کیا۔ اللہ نے حکم فرمایا لکھو، قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ کیا لکھا؟ جو کچھ کائنات میں ہوگا قیامت تک، سارے حالات لکھنے شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کچھ قلم فرشتوں کو دیے اور ان کے ذمے لگایا کہ وہ بھی لکھیں کہ کیا ہوگا اس سال کتنے لوگوں کی روح قبض ہوگی، کیا حالات دنیا میں پیش آئیں گے، وہ ساری چیزیں۔ تو وہ تحریر جو لوح و قلم پہ لکھی گئی، اس تحریر میں یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ مکۃ المکرمہ میں ایک پیغمبر تشریف لائیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، اور وہ اس طرح اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں گے، لوگ ان کی مخالفت کریں گے، کسی مخالف کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ حق کی دعوت دیتے چلے جائیں گے، قربانیاں دیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں دنیا کے اندر ان کا دعوت کا اور توحید کا پیغام پہنچے گا۔ وہ ایسے پیغمبر ہوں گے کہ قیامت کی صبح تک ان کی نبوت چلے گی۔ یہ بات لکھی گئی تو اللہ پاک قسم کھا کے فرماتے ہیں جب قلم اور لوح پر یہ بات لکھی گئی تو اب ان لوگوں کے پاگل کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو لوح و قلم کی تحریر ہیں جو یہاں لوگوں کے سامنے وجود میں آ رہی ہے، کسی کے مجنون و پاگل کہنے سے آپ کی شان پر اور آپ کے دعوت ایمان کے مشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
یہ پہلا معنی ہے والقلم وما یسطرون کا، کہ قلم سے مراد لوح و قلم وہ والا قلم ہو، اور وما یسطرون سے مراد وہ تحریر ہو جو لوح محفوظ پہ لکھی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل نمایاں اور روشن ہے۔ دوسرا، قلم سے مراد ہر وہ قلم ہے جس سے تعلیم یافتہ ذی شعور آدمی لکھتا ہے۔ وما یسترون سے مراد وہ تحریرات ہیں جس سے علم وجود میں آتا ہے۔ بڑی باریک اور بڑی بلیغ تعبیر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے قلم کی اور ان تمام تحریروں کی جو لکھنے پڑھنے والے لوگ لکھتے اور پڑھتے ہیں، ان ساری تحریروں اور اس قلم کے سارے شہپاروں کو جمع کر لیا جائے تو امام الانبیاء سرور کونین امی رسول نے جو کلام پیش کیا ہے اس کلام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تم پاگل کہتے ہو، تم مجنون تم کلام تو دیکھو کہ یہ ذات کلام کیا پیش کر رہی ہے۔ قسم ہے قلم کی ان تمام تحریروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہیں، کہ وہ ساری تحریریں مل جائیں، وہ سارے قلم مل جائیں تو اس نبی امی کے اس کلام کا کہ ایک جز کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تم انہیں مجنون کہتے ہو؟ اپنی عقلوں پہ ماتم کرو، تم خود پاگل ہو۔ اس عظیم کلام کے پیش کرنے کے باوجود اگر تم اس عظیم ہستی کو مجنون کہہ رہے ہو تو پھر جنون تمہارے اندر ہے، دیوانگی میں تم مبتلا ہو۔ یہ ہے والقلم وما یسطرون کہ قلم سے مراد وہ قلم لیا جائے جو قلم جس سے لوگ لکھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ہیں، آپ فرماتے نہیں اس مقام پر قلم سے مراد لوح و قلم ہے، اور انسان جو قلم استعمال کرتے ہیں قرآن کریم میں پہلی وحی کے اندر بیان کیا گیا، الذی علم بالقلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ابتدائی وحی کی 5 آیتوں میں سے چوتھی آیت الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو قلم وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے انسانوں کو علم دیا ہے، ذریعہ علم ہے قلم۔ تو انسانی قلم کا ذکر سورہ علق میں، اور یہاں سورہ قلم میں جس قلم کا ذکر ہے یہ قلم لوح محفوظ والا قلم ہے۔ بات واضح ہوگی جی۔ اگر دونوں قلم مراد لیے جائیں تو دونوں اعتبار سے ما انت بنعمت ربک بمجنون جو جواب قسم ہے، جو قسم کھانے کی وجہ ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ اگر لوح محفوظ والا قلم مراد ہو تو اس قلم میں پیغمبر علیہ السلام کی رسالت، بلکہ سید الرسل، رسولوں کا سردار، انبیاء کا خاتم، یہ ہونا وہاں لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، لہٰذا اب کسی کے مجنون کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا پھر انسان، ساری دنیا کے پڑھے لکھے انسان قلموں سے جو تحریریں لکھتے رہیں گے، ان کی ساری تحریریں مل کر اس نبی امی کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے قرآن حکیم کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مجنون نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ایک لفظ ایک حرف شروع میں آیا ہے نون، اس کو ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ ہماری اب تک کی تفسیر میں ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں آیا اب تک، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی، پھر الحمدللہ عما پارہ مکمل ہوا، تو عما پارے کی کسی صورت میں ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد سورہ ملک پڑھی ہم نے، اب سورہ قلم ہے۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، پھر صاد، پھر قاف، پھر نون، یہ نون ہمارے سامنے۔ یہ جو حروف ہیں ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطع قطع سے ہے، جو کاٹ کر قطع کر کے الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم کو آپ علم نہیں پڑھتے، علم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں جناب، الف لام میم
الف الگ، لام الگ، میم الگ. حامیم کو ہم نہیں پڑھتے، حامیم. عین سین قاف کو عس کو نہیں پڑھتے، عین سین قاف. بات واضح ہوئی نہیں؟ یہ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، حروف مقطعات جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. یہ سورتوں کے شروع میں، اوائل سورت کے شروع میں آتے ہیں. کیا مطلب ہے ان کو لانے کا؟ مفسرین میں سے اکثر کا قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں اس کی مراد کو. قرآن شروع ہوا الف لام میم، کیوں لایا؟ کیا مطلب، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم انسان نہیں جان سکتے، اس کا مفہوم اللہ جانتے ہیں. تو پھر کیوں بیان کیا گیا یہاں پر؟ کیا قرآن میں بھی کوئی حروف اور الفاظ ایسے ہیں جس کا مطلب ہی نہ آتا ہو؟ قرآن تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. جب انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی چیز لائی جائے اور اس سے کوئی مطلب و مفہوم ہی نہ نکلتا ہو. قربان جائیے حضرات مفسرین رحمہم اللہ احادیث نبویہ کی روشنی میں عجیب بات بیان فرمائی. فرمایا قرآن شروع کیا، کہا کہو الف لام میم. علم کا دعویٰ کرنے والے، عقل و فہم کے دعوے کرنے والے، ہم سمجھدار ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس عقل و علم و شعور ہے. اعتراف کرو تمہیں کچھ نہیں آتا. پہلے ہی ابتدا میں اعتراف کرایا گیا سورہ بقرہ کے شروع میں. پھر اسی طرح بہت سی سورتوں کے شروع میں یہ اعتراف کرو، اس کو تسلیم کرو کہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جب ان حروف مقطعات کو رکھا ہے معنی بڑے عظیم ہیں، لیکن میں نہیں جان سکا. اپنے جہل کا، اپنے نہ جاننے کا اعتراف کر کے اب قرآن کو پڑھنا شروع کرو. اگر اپنے علم کا ایک مقام اور مرتبہ اور ڈگری اور درجہ رکھ کے قرآن پڑھو گے، پھر قرآن میں تم اعتراضات کرو گے، پھر تم کہو گے جی یہ آیت تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب تم یہ کہو کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم نہیں جانتے، اب قرآن پڑھنا شروع کرو گے، اب اللہ کا کلام تمہارے سامنے کھلے گا. بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے معنی اور مفاہیم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائے. آپ نے امت کے سامنے قصداً بیان نہیں فرمائے، مقصود وہی تھا کہ اعتراف جہل. دیکھیے انسان پہلے اس کو تسلیم کرے مجھے نہیں آتا پھر سیکھے گا نا. جو آدمی کہ مجھے آتا ہے تو سیکھے گا کیوں؟ ارے جناب مجھے ضرورت نہیں بتانے کی، میں جانتا ہوں. کوئی نہیں، مجھے نہیں پتا، میں جاننا چاہتا ہوں. اب اس کے اندر طلب اور جستجو پیدا ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے ان حروف کو شروع میں رکھا تاکہ اندر جستجو، ایک طلب، ایک فکر پیدا ہو کہ مجھے اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے. ان حروف کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے الگ الگ کر کے، اور قرآن کریم کی ابتدا میں رکھے گئے ہیں، اور مقصود و تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. بہت سے لوگ اس کو ایک نقشے کی صورت میں لگاتے ہیں، گھروں کے اندر، دکانوں میں، انگوٹھیوں میں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ دکان میں رکھیں گے، دکان میں برکتیں ہوں گی. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یقیناً بلا شبہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت کی اور عمل کی کتاب ہے، وہ ہمیں دکان میں تجارت کے احکام بتا رہی ہے، اس کو تو نہ پڑھیں اور نہ سمجھیں نہ عمل کریں، جس میں سراسر خیر و برکت ہے. صرف نشانات، اس کی تصویر لگا لینے سے اس قسم کے عقائد رکھنا بہرحال یہ کمزور ایمان کی اور جہالت کی بات ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہیں تو ثابت ہوتا کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو اہتمام سے لکھوائیں، یاد کروائیں، تراویح کے اندر پڑھیں، نمازوں کے اندر اس کا اہتمام کریں، اس کی اہمیت و عظمت کو بتائیں. بھائی سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس سے گھر سے شیاطین دفع ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات کو لازماً پڑھو،
پورے رات کو اجر و ثواب تم کو مل، یہ ساری باتیں تو بتائیں، لیکن حروف مقطعات کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ میرے محترم دوستوں، یہ من گھڑت چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خواتین بھی اس بات کو سنیں اور سمجھیں۔ ایک یہ تصورات، یہ ایک نظریہ عقیدہ بن جاتا ہے، بڑے صرف دیکھ رہے ہیں اس کو، قرآن کو نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ عمل کریں، خالی ان حروف کو دیکھ لیں اور کہیں ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک خیال ہے، تصور ہے، توہم ہے، حقیقت کچھ نہیں، یعنی بنائی ہوئی بات ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں۔ اب ترتیب وار آیات کا ترجمہ دیکھتے جائیے اور متعلقہ تشریح و تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، یہاں دیکھیں حضرت نے نون کے نیچے نون ہی لکھا ہے، یعنی اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، ہم لفظ نون ہی پڑھیں گے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، جناب قسم ہے قلم کی۔ بتائیے لفظ قسم کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ جی واو سے۔ یہ والقلم، یہ واو قسمیہ ہے، کئی مرتبہ آ چکا۔ والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والنازعات غرقا۔ تو والقلم، قسم ہے قلم کی، اقسم القلم، میں قسم کھاتا ہوں قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، وما، اور ما، ان چیزوں کی قسم، ان تحریروں کی قسم، یسطرون، سطر یسطر، لکھنا، یکتبون، جو وہ لکھ رہے ہیں، دونوں تفسیریں سامنے ہیں آپ کے۔ قسم قلم کی، لوح محفوظ والے قلم کی، وما یسطرون، اور جو فرشتے اس لوح محفوظ پر انسانوں کی سارے حالات لکھے ہیں، جنہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، مجنون نہیں۔ یا پھر عام قلم مراد ہوں، دنیا کے سارے قلم، وما یسطرون، اور جو قلم وہ لکھتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تحریرات، علم آ رہا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اسی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ قلم قابل عظمت چیز ہے، قابل احترام چیز ہے، اس کا احترام، جس کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، جس کو اللہ نے ذریعہ علم قرار دیا، لہذا احترام سے، با احترام، با عظمت جگہ پہ اس کو پاؤں میں قلم کو لینا، زمین پہ ایسی پھینک دینا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ سوچیے پوری سورت قلم کے عنوان سے معنون ہے، اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، پہلی وحی میں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں علم قلم کے ذریعے دیا، الذی علم بالقلم، اور ہم قلم کا احترام نہ کریں، قلم کا احترام کیجیے۔ اور اسی طرح قلم کا استعمال بھی کیجیے، قلم کا استعمال۔ آج کل جدید میڈیا کا دور آ گیا، الیکٹرانک دور آ گیا، لیکن قلم سے دور ہونا، یہ علم سے دور ہونا ہے، لہذا قلم کا احترام اور قلم کا ادب ضروری ہے۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے قسم کھانے کی وجہ ارشاد فرمائی، میں قسم کھا رہا ہوں قلم کی اور قلم سے نکلنے والی تحریروں کی، لوح محفوظ کی تحریر کی۔ رب فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں جو نیچے لکھا ہوا ہے، کوشش کریں ساتھی قریب ہو جائیں اور اس کو دیکھیں، کیونکہ ایک ہے بات کو سننا، دوسرا ہے بات کو پڑھنا، اس کے نقش کو دیکھنا، اس سے اثر پڑتا ہے، باتیں ذہن نشین ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ تقریباً ساتھیوں کے پاس یہ قرآن کریم ہوگا، اور ابھی جن کے پاس موجود نہیں، جن کے پاس موجود ہے 2 3 ایک میں ہو جائیں، مستورات بھی اس کا اہتمام کریں، دیکھیں ضرور، تاکہ قرآن کریم کا مفہوم ہمیں ذہن نشین ہو، ذہن میں آئے۔ فرمایا اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ، مفہومی ترجمہ۔ اب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں اس کا مفہوم اترے۔ فرماتے ہیں ماں نہیں ہے، ماں کے معنی نہیں، انتا آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، بنعمتی ربی کا، اپنے رب کے فضل اور نعمت سے، بنعمتی نعمت کے ساتھ، با کے معنی ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، یعنی آپ کے رب کی نعمت آپ کے اوپر ہے، فضل، کرم، مقام و مرتبہ آپ کو دیا ہے،
اپنے رب کے فضل سے آپ بھی مجنون کیا نہیں ہیں؟ پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ یہ تردید کون کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ ان کی باتوں کو چھوڑیے۔ اب اس پر بھی آپ دین حق پر قائم ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا کتنا دل بڑھ گیا جناب، اس مشقت کو تھوڑی سی عارضی سی ان کی باتیں، ان کی تکلیفیں آپ سن لیجئے، اس پر صبر کیجئے، ایسا اجر ملنے والا ہے، انتہا نہیں اس کی، وہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ جنت، اس کی نعمتیں کہاں ختم ہوتی؟ اور پھر امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور اس کی نعمتیں، تمام اہل جنت کی جنتوں کو ملا لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت تو اس سے اعلیٰ۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِنَّ، اب لفظی ترجمہ دیکھیے، اور یقیناً، ان لَكَ، آپ کے لیے، لَأَجْرًا، یقیناً ایک ایسا اجر ہے، لَأَجْرًا، غیر نہیں ہے، ممنون، اس کی کوئی انتہا، اس کا کوئی کنارہ، اس کا کوئی اختتام، ختم ہوگا ہی نہیں، وہ اجر چلتا ہی رہے گا۔ تو تکلیفیں چند دن برداشت کیجئے، دین حق کے لیے چند دن قربانی دیجئے، اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیجئے، اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیجئے۔ میرے محترم دوستوں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی ہے، اور جہاں آپ کے مقام و مرتبے و عظمت کو بیان ہے، عظمت کا بیان ہے، اور جہاں آپ سے مجنون اور دیوانگی کی نفی ہے، وہیں سمجھیے میں اور آپ بھی قرآن سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا، ان آیات میں کیا رہنمائی، ہمیں اس سے کیا ہدایت ملتی ہے، ہمیں اس سے عمل کی کیا صورت ملتی ہے؟ سنیے اس کو۔ یقیناً جب صاحب وحی، صاحب دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک کے اس ماحول میں توحید کی دعوت کو بلند کرتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ ہر دور میں دین پہ چلنے والوں کا لوگ مذاق اڑائیں گے، ہر دور پہ دین قربانی مانگے گا۔ لہٰذا اے ایمان والوں، اے حضور کی امتیوں، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، اے توحید کے داعیوں، تم دین پر جمے رہنا، تم دین پر جمے رہنا۔ لوگ پاگل کہنے والے، خود پاگل ہیں، تم پاگل نہیں ہو، تم تو اس نبی کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے ہو، تم تو اس عظیم قرآن کے داعی ہو، تم تو اس عظیم دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہو، لہٰذا تم پاگل نہیں ہو۔ اور ان آنے والی قربانیوں کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا، کیوں؟ تمہیں وہ اجر ملنے والا ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ جی، آج دین کے ماحول میں انسان بیٹھتا ہے، دینی شکل و صورت اپناتا ہے، دین کے مطابق عمل شروع کر لیتا ہے، عمل، اپنی شادی دین کے مطابق، اپنی تجارت دین کے مطابق، دفتر ملازمت دین کے مطابق۔ یقین جانیے آج کے مسلم معاشرے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی عورت پردہ کرنا شروع کر دے تو اس کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں، کوئی مرد داڑھی رکھ لے تو اسے مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے۔ آپ اپنی شادی پہلے بیٹے کی شادی، پہلی بیٹی کی شادی تو رسم و رواج کے ساتھ کی تھی، اب دین کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، دین کو سمجھا، اب نیت کی کہ بھئی یہ ہندوانہ رسمیں ہم نہیں کریں گے، یہ فضول خرچی ہم نہیں کریں گے، تو لوگ مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی خود کہنے لگتے ہیں کہ ابا بھائی اور بہن کی شادی میں تو یہ اور ہماری شادی میں اس طرح۔ ہر طرف سے مجبور کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا۔ یہاں قرآن تسلی دے رہا ہے، جمے رہو، ان لک لاجرا غیر ممنون، حوصلہ دے رہا ہے، تسلی کن لوگوں کے لیے؟ جو دین کو اختیار کریں۔ بات واضح ہو رہی جی؟ تو یہ آیت جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں آپ کے دین کو
سینے سے لگا کر آپ کی دعوت کو ساری دنیا میں پھیلانے والے ہر صاحب ایمان مرد و عورت کے لیے تسلی ہے اس میں. ان لک الاجر غیر ممنون. آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ترجمہ دیکھیے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہو. اور انکا یقیناً آپ لعلیٰ پر خلق عظیم بڑے اخلاق، اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز ہیں، اخلاق کے بلند ترین مقام پر آپ موجود ہیں. انکا لعلیٰ خلق عظیم. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ مشرکین مکہ نے آپ کو مجنون کہا. اللہ پاک نے فرمایا، جانتے ہو مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی گفتگو بے ترتیب ہوتی ہے، جس کا چلنا پھرنا بے ڈھنگا ہوتا ہے، جس کا رہن سہن بالکل غیر مرتب، غیر منظم، عجیب، اس کو پاگل کہتے ہیں. اور تم اس ہستی کے مقام کو دیکھو، اس کے اخلاق و کردار کو دیکھو. اور ایک دو دن نہیں، انہوں نے شروع میں پاگل نہیں کہا تھا، 40 سال کے بعد دین حق کی دعوت کے بعد کہ 40 سال جس ذات نے تمہارے پاس گزارے اس کے اخلاق کو دیکھو. ایسی ہستی کو پاگل کہنا خود پاگل پن اور دیوانگی نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ عظیم خلق. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو کیا پوچھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ، حضور کے اخلاق قرآن تھے. بس پورا قرآن حضور کے اخلاق ہیں. جو کچھ قرآن کریم میں وہ حضور کی عملی زندگی میں. اور کیسے اخلاق تھے اس کے لیے تفصیل سے محدثین نے احادیث نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے جہاد کے جو اللہ کا حکم تھا تلوار اٹھائی، ورنہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. نہ غلام پر، آپ کے غلام بھی تھے، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کے جانثار تھے جو تھپڑ کھانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ہاتھ کسی پر نہیں اٹھایا. زبان سے آپ نے کسی کو کبھی ادنا سی تکلیف نہیں پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو کبھی نہیں کہا. جو چیز موجود تھی دے دی، موجود نہیں تھی خاموشی اختیار کی، نہیں کہا. یعنی آپ کے اخلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم. اس لیے علماء فرماتے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات و صفات دی جائیں گی. حسن یوسف علیہ السلام کا، آواز داؤد علیہ السلام کی، قد آدم علیہ السلام کا، جوانی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اخلاق امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہیں. ایسے اخلاق ہوں گے اہل جنت کے، ان کی تو ہر چیز کامل ہوگی جنت میں جانے کے بعد. تو اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے جائیں گے. انک لعلی خلق عظیم. یہ رد ہے، تردید ہے اور سخت جواب ہے اس کے ضمن میں ان لوگوں کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے یا آج آپ کی مبارک سنتوں کے اندر کوئی عیب نکالتے ہیں. آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر. پھر اس کے بعد فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. آیت نمبر 5، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے، یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھو گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانگی کے اندر مبتلا ہے. حضور کو مجنون کہنے والے ابھی چند دن رکو، دیکھو ہوتا کیا ہے آگے. ابھی تو تم مکی دور دیکھ رہے ہو. امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کا قیام، اسلامی ریاست کا وجود، اور پھر اس عالم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس دین حق کی دعوت کے خطوط، اور پھر مدینہ طیبہ ہجرت کے صرف 8 سال کے اندر پورے جزیرۃ العرب میں دین اسلام کا غلبہ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ.
ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم میں سے کون پاگل ہے، جن کو تم کہہ رہے ہو نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا تم خود دیوانگی کے اندر مبتلا ہو۔ دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیے، فَسَتُبْصِرُ، پس سَتُبْصِرُ، سین کسی چیز کو عن قریب بیان کرنے کے لیے، عن قریب تم دیکھ لو گے، وَيُبْصِرُونَ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، یہ جو آپ کے ساتھ آپ کو مجنون کہنے والے کیا دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمْ کہ تم میں سے کون المفتون پاگل اور دیوانہ ہے، دیوانگی اور پاگل پن کے اندر کون مبتلا ہے، ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا، تھوڑا سا عرصہ انتظار کرو، ابھی یہ دین حق کی دعوت کی ابتدائی مراحل ہیں، یہ مکی دور چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اپنے آپ کو سمجھدار، رئیس، سردار، قوم کا بڑا اور معاشرے کا معزز فرد سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں سنو، ان ربک یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پالی ہے، کون ہدایت پر کون گمراہی پر، رب خوب جانتے ہیں۔ ان ربک لفظی ترجمہ دیکھیے، یقیناً آپ کا رب ہوا وہ عالم اچھی طرح خوب جانتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے، تمہیں نہیں پتا، آنے والے حالات اللہ جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا۔ بمن اس شخص کو ضل جو کہ گمراہ ہے، عن سبیلہ حق کے راستے، اپنے راستے صحیح راستے سے، وہو اعلم یعنی گمراہ کون ہے اللہ جانتے ہیں، تم حضور کو نعوذ باللہ گمراہ، جادوگر، مجنون اور شاعر کہتے ہو، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر، وہوا اور وہ ذات عالم خوب جانتی ہے، اچھی طرح جانتی ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں، تو یقیناً ہدایت یافتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ بات پیش آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ 13 سال جو مکہ مکرمہ کے گزرے ہیں بڑے عجیب ہیں، اور آپ سمجھیں کہ بنیاد قائم ہوئی دین حق کی، جب آپ دعوت دینے لگے لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، قربانیاں بڑھتی گئیں، مشقتیں، عرب مکہ کے لوگ پریشان ہیں، کس طرح آپ کو روکے، کیا طریقہ اختیار کریں کہ اس دعوت سے، دین کی دعوت، توحید و حق کی دعوت سے آپ کو روکیں۔ مختلف اوقات میں مختلف پیشکشیں کی گئیں، ان میں سے کچھ پیشکشیں یہ بھی تھیں کہ ایسا کریں کہ آپ کچھ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، بس ہمارے بتوں کو کی تردید نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ان سے نہیں ہوتا، بس خاموشی اختیار کریں، ہم بھی پھر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ نرمی کریں گی، ہم بھی آپ کو آپ کے ساتھیوں کو نہیں ستائیں گی۔ یہ ڈیل سمجھ رہے ہیں آپ، یہ یعنی مصالحت کا جو انداز تھا ان کا، اور قرآن نے اس کی جو تردید کی ہے، تو جب انہوں نے یہ انداز اختیار، یہ پیشکشیں کی، مقصود یہ تھا، وہ سمجھتے یہ تھے کہ بس یہ چند روزہ کوئی ایک کوشش ہے، یہ ختم ہو جائے گی ہماری ان پیشکشوں سے، کبھی پیشکش کی بڑا سارا مال اکٹھا کر کے دیں گے، آپ اپنا سردار بنا لیں گے، حسین و جمیل عورت سے شادی کر دیتے ہیں آپ کی، اور یہ دور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صرف ایک زوجہ مطہرہ ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، تو اس قسم کی پیشکشیں کر رہے ہیں۔ اب وہ کہاں جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری انسانیت کے نبی ہیں اور سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق پیشکشیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں سختی کے ساتھ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کے دل میں ایک ذرہ برابر، آپ سوچئے کہ جو اللہ نے جس ہستی کا انتخاب سید المرسلین کے طور پہ کیا ہو، کیا یہ پیشکشیں اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں تو ذرہ برابر کوئی ان کی طرف میلان نہیں تھا، لیکن آیات قرآنیہ میں بیان کرنے کا بڑا مقصد
کہ قیامت تک اہل ایمان ایسے ایمان پر مستحکم رہیں کہ کبھی ایمان کی سودے بازی نہ کریں، کبھی دین سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹیں، کبھی اس قسم کی کوئی مصالحت ڈیل، کوئی معاہدہ نہ کریں جس میں دین کمزور ہوتا ہو۔ کمزور، یہ لفظ کمزور اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں ہے لو تدہن فیدہنون، تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ دیکھیے اب ان آیات کو دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 8 فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، ان کافروں کی باتوں میں نہ آنا۔ لا تطیع، آپ اطاعت نہ کیجئے، بات نہ مانیے، مکذبین، جھٹلانے والوں کی۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے آیت نمبر 9 ودو، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ ودو، یہ چاہتے ہیں لو، اگر تدہنو، آپ کچھ نرم پڑ جائیں، آپ کچھ کمزور پڑ جائیں، آپ کچھ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں، فیدہنون، تو وہ بھی پھر آپ کو تکلیفیں دینے، اور کیونکہ مقصد پورا ہو گیا ان کا۔ لہذا ولا تطیع، آپ کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیں جو بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقت شخص ہے۔ ولا تطیع، آپ پہلے بھی فرمایا فلا تطیع المکذبین، اب فرمایا ولا تطیع، نہ مانے بات کو، کل حلاف، ہر قسمیں کھانے والا۔ حلاف، حلف کہا جاتا ہے قسم کو، حلف قسم، حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، حالف قسم کھانے والا، اس میں فاعل کا صیغہ، حلاف مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، مہین، بے حیثیت، بے وقت۔ یہاں قرآن ہے، آیت تو ایک ہے، مضمون ایک چل رہا ہے، لیکن احکام بہت سے نکلتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی بات کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ بے وقت ہو جاتا ہے۔ بات بات پہ قسم کھانے والا، بات بات پہ قسم۔ دیکھیے قرآن کریم میں آپ کو قسمیں ملیں گی، لیکن بڑی منتخب ملیں گی، بڑی چنی ہوئی اور بڑی چھانٹ کے، بڑے موقع کی بات پہ قسم کھائی گئی۔ ایسے نہیں کہ جگہ جگہ قسم ہے، سمجھایا گیا اول تو قسم نہ کھاؤ، اور قسم کھاؤ تو سچی کھاؤ، اور بات بے بات قسم نہ کھاؤ۔ تو یہ قسمیں کھانے والے، بات بات پہ لات کی قسم، عزا کی قسم، حبل کی قسم، منات کی قسم، تم ایسے ہو اور ہم یہ کر دیں گے۔ وہاں ایک ماحول تھا، قسمیں کھاتے تھے۔ تو فرمایا لا تطیع کل حلاف مہین، بڑے بڑے رؤسائے مکہ جن میں سر فہرست نام ولید ابن مغیرہ نمبر 1، اخنس ابن شریق نمبر 2، اسود ابن عبد یغوث نمبر 3، یہ 3 نام اکثر مفسرین نے بیان کی ان آیات کے موقع پر، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ بظاہر کون تھے یہ مکہ میں ان کا بڑا مقام تھا، مال و دولت بھی خوب تھا، اولاد بھی تھی، اور شان و شوکت بھی تھی، اور یہ کہتے تھے اگر ہم گمراہ ہوتے تو یہ ساری شان و شوکت ہمیں کیوں حاصل ہوتی؟ نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرے پڑے، کمزور، غلام، معاشرے کے کم مال والے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور ہم بڑے سردار ہیں۔ عرب کے اندر تو ویسی سرداری، عرب کا جو ایک مزاج تھا، عصبیت، قبائلی عصبیت، کہ ہم فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، تو اس مزاج کے ساتھ وہ قسمیں کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اور کبھی آپ کے دین حق کی دعوت میں رکاوٹ کے لیے پیشکشیں کرتے تھے، اور کبھی آپ کے پیچھے باتیں کرنا، چغلیاں، طعنے، خیر سے روکنے کی کوششیں، یہ سارے کام کیا کرتے تھے، اور آپ کے سامنے کبھی تو نرمی سے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، کبھی سختی سے سخت کلمات کہیں۔ اللہ پاک نے ان بری صفات کو یہاں بیان کیا ہے خاص طور پر، کہ یہ انداز، یہ طریقہ، یہ صفات کن کی ہیں؟ جو حق کی رکاوٹ ڈالنے والے، جو کافر و مشرک ہیں، جو دین حق کے مخالف ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے، تم تو ایمان والے ہو، تم تو اس پیغمبر پر ایمان لائے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ دیکھیے تو فرمایا ولا تطیع، مت اطاعت کیجیے، کل حلاف،
ہر اس شخص کی جو قسمیں کھانے والا، بہت قسمیں کھانے والا، مہین بے وقت، بظاہر تو رئیس و سردار بنتا ہے ولید ابن مغیرہ، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی بات بے حیثیت ہو جاتی، اس کی ذات کم قیمت ہو جاتی ہے، اس کی بات کی ارے یہ تو پہلے اس نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، کھا لی تو کیا ہو گیا، بات نہیں مانی جاتی۔ تو حلاف اور مہین یہ دو صفات، ان سے ہمیں بچنا ہے، ان صفات سے بچنا ہے۔ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بیان، حماز تانے دینے کا عادی، مشائم بنمیم چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، حماز تانے دینے والا، حمز ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہاں عرض کیا تھا ہمزہ، حمز تانے دینا، رو در رو کسی کو برا بھل، تم ایسے ہو تم ایسے ہو، سخت باتیں کرنا، یہ مزاج نہیں ہے دین کا، پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کے اندر کوئی خرابی نظر آتی ہے اس کو الگ سے لے کے جائیں، تنہائی میں اس کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کی بات کریں۔ لوگوں کے سامنے کہنا تم ایسے ہو تم ایسے ہو، اور تم ہو کہ تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا، یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ کافر ہے۔ حماز، مشا کے معنی ماشی، مشا سے چلنے والا، مراد نمیم کہتے ہیں چغلی کو، چغلیوں کے ساتھ چلتا پھرتا، یہاں گیا اس مجلس میں بیٹھا تو برائیاں، وہاں بیٹھا تو برائیاں، وہاں بیٹھا کوئی اور بات۔ تو مجلسوں میں دوسروں کی برائیاں کرنا، اس کو چغلیاں کھانا کہا جاتا ہے، اس کو مشائم بنمیم سے تعبیر کیا۔ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ہم سوچیں تو صحیح، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، چند عورتیں بیٹھ جائیں تو وہاں کسی نہ کسی کی چغلی و غیبت شروع۔ اب تو مرد، ہماری مجلسیں آباد اسی سے ہیں، ہماری مجلسوں کے اندر چسکے اور لذتیں انہی چیزوں سے آ رہی ہیں، کسی نہ کسی سیاستدان کا تذکرہ، کسی اور شخصیت کا، کسی اور بے تحقیق باتیں، کچھ نہیں پتا بس تھوڑا سا، اور کسی نے کہا رہے بھائی آپ کو پتہ بھی جو بات آپ کہہ رہے، اور میں تو ایسی کہہ رہا تھا مذاق میں، تفریحاً کہہ رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی تفریحاً اس طرح کی بات کرے کتنی تکلیف ہوگی۔ لہٰذا فرمایا حماز مشاء بنمیم، یہ چغلیاں لگانا اور اس کے ساتھ مجلسوں میں چلنا پھرنا اور تانے دینا مسلمان کا کام نہیں۔ یہ تو وہ سخت مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یہ ان کا کام ہے۔ اگلی صفت بیان کی، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتدن، زیادتی کرنے والا، اسیم، بدعمل ہے۔ یہ برائی، یہ بری صفات کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ کہ جو حق کو ٹھکرائے گا اس میں یہ صفات پیدا ہوں گی، جو حق کو اپنائے گا اس میں تو پیغمبرانہ صفات پیدا ہوں گی، اس میں تو اپنی محبوب شخصیت کے اثرات آئیں گے۔ لیکن معاملہ برعکس ہے بھائی، معاملہ برعکس ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن آپ کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم تو اس وقت کافرانہ اور مشرکانہ صفات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بظاہر دیندار بھی کہے جاتے ہیں، لیکن یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، فکر کرنی چاہیے۔ مناع للخیر، بھلائی، مناع مانع سے، منع روکنے والا، خیر سے روکنے والا ہے، خیر سے روکنے والا۔ یہ شخص ولید ابن مغیرہ ہو، اخنس ابن شریق ہو، یا اسود ابن عبد یغوث، یا کوئی اور مشرکین مکہ، مشرک اور دشمن اسلام ہو، وہ روک خیر سے۔ اب کوئی ایسا کام کرنا جس میں خیر سے روکنے کا پہلو پایا جاتا ہے، ارے بھائی تم نماز بعد میں پڑھ لینا، کوئی ضروری تم ابھی نماز پڑھنے جاؤ، اپنے ملازم سے کہا جا رہا ہے بعد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ خیر سے روکا جا رہا ہے۔ اذان کے بعد سب سے بڑا عمل اس وقت کی فرض نماز ہے۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے پہلے یہ کام کرو اس کے بعد، اور اگر بیٹی کو ماں کہہ رہی نماز پڑھو تو وہ کہتی ہے امی پہلے یہ کام میں نے کرنا ہے۔ ہاں، تو اب جہاں خیر سے، یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو، اور بھی بہت سی صورتیں، بہت سی شکلیں، بہت سے راستے، بہت سی چیزیں ایسی ایجاد ہو رہی ہیں، ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کر دی، ہم اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں، جو خیر سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہیں، شر کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ خصوصاً یہ جدید میڈیا ہے،
میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، مناع للخیر میں ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت خیر سے بہت زیادہ روکنے والا، مناع مانع نہیں فرمایا، مانع کے معنی روکنے والا، منع روکا، مانع اس میں فاعل روکنے والا، مناع بہت زیادہ روکنے والا، جس طرح حلاف بہت زیادہ قسم کھانے والا، مشاء بہت زیادہ چغلیاں لگانے والا، حماز بہت زیادہ تانے دینے والا، یہ فعال کے وزن پر مبالغے کی صیغے ہیں۔ تو بہت زیادہ خیر سے روکنے والا یہ آلہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کو موبائل کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ موجود ہے، خالی موبائل نہیں، موبائل تو میں بہت سے خیر کے پہلو اور مفید چیزیں ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ انٹرنیٹ مل جاتا ہے، اور انٹرنیٹ بھی وہ ہمارے گھروں میں جو وائی فائی کی صورت میں جو 24 گھنٹے چل رہا ہے، ایک ہی فون کے اندر آپ کو تجارت، ملازمت، تعلیم، یہ بڑی ضروریات ہیں۔ ملازمت کے اندر کام آتا ہے، تجارت میں ذریعہ بنتا ہے، تعلیم میں ذریعہ بنتا ہے۔ جی، ان تینوں بنیادی ضروریات کو، تعلیم، تجارت اور ملازمت، اس ضرورت کو ہم اپنے فون کے ڈیٹے سے پوری کر سکتے ہیں۔ 100، 200، 1000، 1500 روپے لگیں گے، اور کیا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے۔ ایمان کا سودا تو نہ کریں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں 500، 700 روپے کا انٹرنیٹ وائی فائی گھر پہ لگانا ہے تاکہ پھر سب اطمینان سے دیکھ سکیں۔ یہ خیر سے روکنے والا بہت بڑا عمل موجودہ دور میں مناع للخیر کی عملی صورت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، عورت ہو یا مرد، جب ایک مرتبہ ہم اس کے اندر اتر جاتے ہیں، اذان ہو کوئی پرواہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد جماعت نکل گئی، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے، اس کے بعد تو مناع للخیر ہے یا نہیں ہے؟ اتنی تباہ کاریاں ہیں اس کی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ رکاوٹ کیا ہے؟ پہلی رکاوٹ یہ لگائیے کہ 24 گھنٹے ہم نے اپنے گھر میں یہ انٹرنیٹ کی جو غلاظت اور گندگی اور نجاست کو داخل کر لیا ہے، اس پہ بند لگائیے، ہمت کیجئے، اس پہ بند لگائیے، اس کو ضرورت تک محدود کیجئے۔ ضرورت کی چیز ضرورت تک محدود رہنی چاہیے، جب وہ ضرورت سے آگے بڑھ جائے تو نفع کے بجائے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کھانے کا ذائقہ نمک میں ہے، لیکن اس کو اس کی مقدار کے مطابق ڈالا جاتا ہے۔ آپ زیادہ نمک ڈال لیں، تھوڑا سا زیادہ کر لیں، کھانا نہیں کھایا جائے۔ عمدہ سے عمدہ بریانی نہیں کھا سکتے آپ، ذائقے دار قورمہ جس کی خوشبو آپ کو مائل کرے کھانے کی طرف، لقمہ توڑا نہیں بھائی، بہت تیز نمک ہے، کیوں؟ ضرورت سے زیادہ ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ورنہ یقین جانیے یہ ہمارے تمام اخلاق، کردار، شرافت، دینداری اور یوں کہا جائے کہ ہر چیز کا جنازہ نکال لیں۔ مناع للخیر، خیر سے بہت زیادہ روکنے والی بقدر ضرورت، معتدن حد سے نکلنے والا، زیادتی کرنے والا، اسیم بڑا گناہگار ہے، عتل بد مزاج، بعد ذالک زنیم، اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے۔ یہ سب اسی کفار مشرکین مکہ اور کفار جو آپ کے مقابلے میں تھے ان کی بری صفات کہ عتل کے معنی سختی سے بات کرنے والا۔ اب سختی سے بات کرنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں، ہاں مسلمان سختی سے بات نہیں کرتا، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ، خصوصاً حق کے معاملے میں نہیں نام۔ ہاں کہیں کفر سے مقابلہ ہو تو اس کی بھی حدود بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا۔ بڑے سے بڑا مشرک دشمن اسلام سامنے ہے، آپ نے گالی نہیں دی ہے، اس کو گالی نہیں دیے۔ تو میرے محترم دوستوں، عتل بدمزاج، بعد ذالک، اور اس کے بعد ان ساری برائیوں خرابیوں کے ساتھ زنیم کے معنی بیان کیے ہیں، کم نسب والا، ولد الزنا کہہ لیں اس کو، یا ایسا جو عالی نسب نہ ہو، جس کا نسب حقیر ہو، ایسے اس حقیر قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، اچھا جناب، ان نچلے
اور بدمزاج، بد کردار اور بد اخلاق لوگوں کی بات سنی کیوں جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، ان کان ذا مال، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال و بنین اور اولاد والا ہے۔ آپ نقشہ کھینچ دیا کہ آپ یہ بڑے آدمی ہے، کیوں ان کے پاس مال زیادہ ہے؟ اخلاق کچھ بھی ہوں، کردار کچھ بھی ہو، خاندانی حیثیت کچھ بھی ہو، صرف مال زیادہ ہے، بنین اولاد، قوم قبیلہ، جتھا پارٹی، عہدہ منصب یہ بڑا ہے، لہٰذا بھائی ان کی بات نہیں جناب، بات اس کی معتبر ہے جو کردار والا ہے، جو اخلاق والا ہے، جو دین والا ہے، جو حق کی اتباع کرنے والا، اس کی بات۔ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے اس کی بات معتبر نہیں، انکانا کہ ہو وہ ذا مالین بہت مال والا، و بنین اور بیٹوں والا، اولاد والا، افرادی طاقت والا، اس کی بات مال ہو یا افرادی طاقت ہو، لیکن اگر یہ حق پر نہیں تو اس کی بات معتبر نہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مذاق اڑاتا ہے۔ یہی مشرکین آج جب قرآن کریم کی آیات، احکام اسلام اور جناب پردہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور یہ گانے باجے کی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ملازمت میں خیانت نہیں، جو وقت ہے پورا۔ لوگ کہتے ہیں میاں آپ کس دور کے لوگ ہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ تجارت اس طرح ہوتی ہے، کاروبار اس طرح ہوتا ہے، شادیاں اس طرح کریں گے آپ کس دور کے آدمی ہیں؟ گویا کہ آپ تو گویا پرانی باتیں، پرانے خیالات کے حامی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہی جواب دیا تھا مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کب؟ جب آپ نے ان کے سامنے اللہ کے احکام پڑھ کے سنائے۔ ترجمہ دیکھیے اس آیت کا، آیت نمبر 15، اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالا تو جواب میں کہتا ہے اساطیر، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اساطیر یہ باتیں ہیں، نقل کی بھی بنائی بھی باتیں، کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کی، لوگ گزر گئے، باتیں ختم، اب تو نیا دور، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار کافروں مشرکوں کا ہے۔ ایمان والے جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے والوں کے مقابلے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے، جمے رہتے ہیں۔ آج کے درس کی آخری آیت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی تنبیہاً اور تعظیماً فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم نے ان مشرکین اور منکرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والے اور نعوذ باللہ آپ کو پاگل کہنے والوں کی بری صفات بیان کی ہیں، ان کی تباہی و بربادی کو بیان کیا، اور اسی طرح ہوا۔ یہ سارے مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لائے، بدترین موت دنیا سے گئے، اور اس کے بعد اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس میں سے ایک عذاب کی صورت اللہ فرماتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ سین کے معنی ان قریب کے ہے، نسیمہ نسمہ نشان لگانا، داغ لگانا، علا پر، خرطوم ناک کو یہاں سونڈ کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ قیامت کے دن جب یہ مشرکین منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق کا انکار کرنے والے جب اٹھائے جائیں گے تو بری صورتوں کے اندر ہوں گے، عذابی شکلوں کے اندر ہوں گے۔ تو یہی جو آپ کا مذاق اڑانے والے، آپ کو برا بھلا کہنے والے، ان کی ناک ایک سون کی مانند ہوگی، اس پر ایک ایسا داغ اور نشان ہوگا جو اس بات کی علامت ہوگا سارے میدان محشر والوں کے سامنے، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ آج ان کی شکل کہ ان کی ناک اس شکل کی اور اس کے اوپر نشان اور داغ ہے جو علامت ہے ذلت اور تباہی
اور عذاب کے اندر مبتلا ہونے کا۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو بھی حق کے مقابلے میں آئے گا اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس کو نشان عبرت بنائیں گے۔ نشان عبرت وہ حق کے مقابلے میں آنے والا کچھ ڈھیل ضرور ملے گی، لیکن اس کے بعد جب پکڑ میں آئے گا تو کوئی اسے بچا نہ پائے گا۔ بس یہ 16 آیات مکمل ہوئی۔ انا بلوناہم سے اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بطور مثال کے بیان کیا ہے باغ والوں کا، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کے مفہوم اور معنی پر اچھی طرح غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون۔ ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم۔